یا سب سے پہلے جو ذات اس طرح کی ہو کہ وہ سب کچھ جانتی ہو، کہ وہ عالم الغیب ہو، تو ذات کے بارے میں ایک اور چیز کا تقاضا عقل کرتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ عالم کا معلوم سے پہلے ہونا لازمی ہے۔ یعنی اگر میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پین کی حقیقت کیا ہے، تو پین میرے سامنے موجود ہو، لیکن میں پین سے پہلے موجود ہوں، ورنہ میں پین کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے یہ تمام کائنات جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پروردگار موجود ہے، کوئی ذات ایسی ہے جو کہ اس کائنات کے بارے میں جانتی ہے، جو انسانوں کے بارے میں جانتی ہے، ان کے رموز و اسرار سے واقف ہے، جو جنات کے اسرار و رموز سے واقف ہے، جو فرشتوں کے اسرار و رموز سے واقف ہے، جو اس پوری کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہے، تو یہ لازمی ہے کہ وہ ذات ان تمام چیزوں سے پہلے ہو۔ اگر وہ ذات اس تمام کائنات سے پہلے نہ ہو، بلکہ کائنات پہلے ہو اور یہ ذات بعد میں آ جائے، تو لازمی طور پر پھر کائنات کو فوقیت ہو جائے گی اس ذات پر۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ یہ ذات پہلے سے موجود ہو اور کائنات بعد میں وجود میں آئے۔ لیکن صرف یہی کافی نہیں کہ وہ ذات اس کائنات سے پہلے موجود ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس ذات سے پہلے کوئی اور چیز موجود نہ ہو۔ اگر کوئی بھی چیز اس سے پہلے موجود ہوئی اور تو پھر اس چیز کو فوقیت ہو جائے گی، اس بعد میں آنے والے کو اپنے پہلے کے بارے میں معلوم نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے جو کچھ بھی آئے اس کے بعد آئے، یا دوسرے عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذات پروردگار کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اول ہو، وہ ابتدا ہو، وہ الفا ہو، وہ الف ہو، اس سے پہلے کسی اور چیز کا وجود نہ ہو۔ جب عقل ہمیں یہاں تک پہنچا دیتی ہے تو عقل اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ یہ کائنات تو موجود رہ جائے لیکن کائنات کو جاننے والا موجود نہ رہے، کیونکہ اگر کائنات کو جاننے والا اس کائنات سے پہلے چلا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں ایسی چیزیں رہ جائیں گی جن کے بارے میں اس عالم کو، جس کا دعویٰ عالم الغیب ہونے کا تھا، اس کی معلومات میں وہ چیزیں نہیں آ پائیں گی۔ تو لہذا ضروری یہ ہوگا کہ جب ساری کائنات چاہے کیوں نہ ختم ہو جائے لیکن وہ ذات ختم نہ ہو، وہ پھر بھی باقی رہے۔ تو اس کو عام فہم زبان میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہی آخر بھی ہو، وہی اول ہو، وہی آخر ہو، وہی ابتدا ہو، وہی انتہا ہو، وہی الفا ہو، وہی اومیگا ہو، وہی الف ہو، وہی یہ ہو۔ اگر ہم مسیح کی ذات میں یہ ساری باتیں دیکھنے کی کوشش کریں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی آپ اول ہیں یا نہیں ہیں، کیا آپ کا یہ دعویٰ موجود ہے یا نہیں، اور ہے تو کب سے ہے، اور اس کے ثبوت میں آپ نے کیا کچھ بہم پہنچایا۔ ایک واقعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کچھ بات کہی اور جس پہ اس وقت کے یہودی علماء کرام نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ پیش کیا۔ سیدنا مسیح نے فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خود مجھے دیکھا تھا، میری زیارت کی تھی، میرا دیدار انہیں نصیب ہوا تھا اور وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ یہودیوں کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جمعہ 8 دن اور تمہارے دعوے یہ ہیں کہ ابراہیم نے تمہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وجود میں آئے، میں پہلے سے ہوں۔ زبان کا تقاضا تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس سے پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وجود میں آئے میں تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تھا، آپ نے کہا کہ میں ہوں۔ یونانی زبان کے الفاظ ہیں ایگو ایمی، کہ میں ہی ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں، ہمارے نقطہ نظر سے تو ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ خدا کے نزدیک نہ کوئی ماضی ہے، نہ کوئی حال ہے، نہ کوئی مستقبل ہے، بلکہ سارا ہی زمانہ حال ہے، کیونکہ کوئی ایسی بات نہیں جو ہو چکی ہو اور کوئی ایسی بات نہیں جو ہوگی، بلکہ اس کے سامنے تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ہوں۔ یہودیوں نے جب یہ بات سنی
تو انہیں پتھر اٹھا لیا آپ کو سنسار کرنے کے لیے۔ اگر یہودی آپ کی بات کا غلط مطلب سمجھے تھے تو پھر آپ ان کی اصلاح فرما دیتے اور کہتے کہ تم میرا مطلب بالکل غلط سمجھے ہو بھائی، میں نے کوئی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا، کیوں پتھر اٹھا کے کھڑے ہو گئے ہو مجھے سنسار کرنے کے لیے؟ یہ تو سیدھی سادہ سی بات یہ کی تھی کہ میں پہلے سے ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ لیکن آپ نے اس قسم کی کوئی تردید نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی علماء نے آپ کی باتوں کا مطلب صحیح سمجھا تھا کہ آپ دعوی الوہیت فرما رہے ہیں، اور آپ نے اس کی تردید بھی نہیں فرمائی۔ یہ آپ کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے میرا وجود موجود ہے، اور خود انجیل جلیل کی گواہی یہ ہے کہ ابتدا سے آپ موجود ہیں، کہ ابتدا میں خدا کا نور تھا، یا کلمہ تھا، یا خدا کی عقل تھی، یا وجہ کائنات تھی، اور یہ تمام کائنات اسی کے وسیلے سے وجود پہ آئی ہے کہ وہ ازل سے خدا کے ساتھ ہے اور خود خدا ہے۔ تو ان کے ازلی ہونے کی، اول ہونے کی گواہی خود کتاب جلیل میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیا وہ آخر بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ آخر نہیں ہے تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو اس کتاب کا، جس کو ہم کتاب کلام اللہ کہتے ہیں، کتاب مقدس کہتے ہیں، کلام مقدس کہتے ہیں، اس کی بالکل آخری حصے میں خود مسیح کا اپنا دعویٰ موجود ہے کہ میں ہی الفا، میں ہی اومیگا، میں ہی اول، میں ہی آخر، میں ہی ابتدا اور میں ہی انتہا ہوں۔ تو آپ کا یہ دعویٰ موجود ہے کہ پہلا بھی میں ہوں اور آخری بھی میں ہوں، اور حقیقتاً آخری ہونا اسی کو چاہیے جو پہلا ہو۔ جو پہلا نہ ہو اور آخری ہونے کا دعویٰ کرے تو پھر ایسی صورت میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دعویٰ اس لیے غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ابتدا نہیں ہے تو انتہا بھی تو نہیں ہو سکتی۔ انتہا اسی کی نہیں ہوتی جس کی ابتدا نہ ہو، اور جس کی ابتدا ہو اس کی تو انتہا ہونا لازمی ہے، وہ تو آخری نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اس طرح سے آپ نے بالکل منطقی تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے اول ہونے کا بھی دعویٰ فرمایا اور آخر ہونے کا بھی دعویٰ فرمایا۔ اب اس کے لیے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ثبوت بھی بہم پہنچایا یا صرف دعوے ہی دعوے کیے؟ اگر آپ یہ کہہ بھی دیں کہ صاحب میں ازل سے موجود ہوں اور کوئی اس کا ثبوت بہم نہ پہنچائے تو صرف دعویٰ ہی دعویٰ رہ جائے گا۔ دعویٰ بغیر دلیل کے اور بغیر ثبوت کے تو مانا نہیں جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی دلیل کیسے دی جا سکتی ہے؟ ہمارا جواب بالکل وہی ہے جب پروردگار عالم خود یہ کہتے ہیں کہ میں اول ہوں اور میں آخر ہوں، تو اس صورت میں خدا کون سی دلیل پیش کرتا ہے اور کون سا ثبوت دیتا ہے؟ صرف ایک دعویٰ ہی ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو اس کائنات کے بارے میں جانے، رموز و اسرار کو سمجھائے اور سمجھے، اسی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی پہلا ہے، وہی آخری ہے، وہی الف ہے، وہی یہ ہے، وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے۔ آپ نے ان یہودیوں کے سامنے کوئی اور دلیل پیش نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ میں ہوں، اور یہ کہا کہ میں اس وقت سے ہوں اور حضرت ابراہیم سے پہلے سے موجود ہوں۔ تو یہودی تو یہ باتیں ماننے والے نہیں تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ صاحب یہ تو آپ کا اپنا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، کوئی ہمیں ثبوت چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو، جب آپ نے دوسری دفعہ کہا کہ میں ہوں اور یہودیوں نے آپ سے تقاضا کیا اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ آپ کی اپنی گواہی قابل قبول نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ شریعت دو گواہوں کی گواہی کو مانتی ہے، ایک میں اپنی گواہی خود دے رہا ہوں، ایک میرا ذات پروردگار میری گواہی دے رہی ہے کہ کیا آپ دو گواہوں کی گواہی کے بعد بھی تم قبول کرو گے یا نہیں کرو گے۔ اگر آپ بنظر غیر اس کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا میری گواہی دے رہا ہے، کیونکہ خدا کی گواہی تو کوئی سنتا نہیں ہے کہ کہیں سے آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کی تصدیق کیسے ہو کہ یہ گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ کہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے، اگر آپ نے کہہ دیا تو ہمیں کیسے معلوم ہو؟ یہ واقعی ایک بہت ٹیڑھا سوال معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ خدا میرے حق میں گواہی دیتا ہے، اور کہے کہ خدا نے میرے حق میں یہ گواہی دی ہے، لیکن اس گواہی کی تصدیق کون کرے گا؟ سیدھی سی بات وہی ہے کہ تصدیق اس آدمی کی زندگی کرے گی۔ اگر وہ جھوٹا دعویٰ اس نے کیا ہے تو اس کا جھوٹ کہیں نہ کہیں اور جگہ سے بھی تو پکڑا جائے گا، کیونکہ جھوٹا شخص ایک ہی دفعہ تو جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ تو اس کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے غلط دعویٰ کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے پکڑا جاتا اور آپ نے چیلنج فرمایا اور آپ نے کہا کہ کوئی ہے
ہے کوئی مائی کا لال جو میرے اوپر کوئی جرم ثابت کرے، میرا کوئی گناہ میرے سامنے رکھ سکے، کہے کہ میں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے؟ اگر نہیں تو پھر میرا یہ دعویٰ ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ آپ نے اس طرح سے اپنے اول اور آخر ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی روشنی میں باقی جتنی بھی صفات ہیں اب ان کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ جو اول ہے، سب سے پہلے ہے، وہ یہ جان سکتا ہے کہ اس کے بعد کس کس سے کیا زیادتی ہوئی ہے تاکہ اس کا معاوضہ یا اس کی جزا، اس کی سزا دی جا سکے۔ اسی طرح سے جو سب سے پہلے موجود ہوگا اسے معلوم ہوگا کہ کس پہ کرم کرنا ہے، کس پہ رحم کھانا ہے، اور وہ سر کے بارے میں جانتا ہوگا جو سب سے پہلے معلوم ہے۔ اگر آپ گھر میں دیکھ لیں کہ جو گھر کا سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اپنے بعد کے سب کے بارے میں جانتا ہوتا ہے، سارے اس کے سامنے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ اس بڑے کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جب تک کہ بڑا خود نہ بتائے۔ اس لیے جو سب سے پہلا ہے وہ سب کے بارے میں جانتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسروں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ انہیں بتایا جائے اس کے بارے میں، اور یا وہ خود آ کے اپنے بارے میں بتائے کہ میں یہ ہوں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے موجود ہوں، میں ہوں، سیدھا سا ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی دلیل یہی ہے کہ جب پتھر اٹھائے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ بھئی یہودی جیسی قوم جو کسی کو بھی معاف نہیں کرتی تھی، جن کے گناہوں کی تاریخ پوری کتاب مقدس میں بھری پڑی ہے کہ انہوں نے معلوم نہیں کتنے انبیاء کو سنسار کر دیا، تو انہیں ایک نبی اور کو قتل کر دیتے تو کون سا مشکل تھا؟ لیکن لکھا ہے کہ آپ وہاں سے چلے گئے لیکن وہ آپ کا بال بیکا نہ کر سکے، کچھ نہ بگاڑ سکے۔ آپ کا دعویٰ یہی تھا نا کہ میں پہلے سے ہوں، اور اگر وہ آپ کو قتل کر دیتے اس وقت تو یہ ثابت ہو جاتا کہ آپ ازل سے نہیں ہیں، کہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ لیکن آپ نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ یہ کیا کہ وہاں سے چلے گئے اور یہ ثابت کر دیا کہ میں وہ قادر مطلق ہوں کہ تم میرا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتے ہو، جب تک میں خود اپنی جان نہ دینا چاہوں تو میری جان تک بھی نہیں لے سکتے ہو، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ آپ کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جس کا دعویٰ کسی اور نے کیا نہیں۔ ہمیں اس دنیا میں بڑے دعوے داران ملتے ہیں، ایسے دعوے دار بھی ملتے ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، ایسے لوگ بھی واقعی ملتے ہیں جنہوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے، لیکن خدائی دعوے کے ساتھ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں ازل سے موجود ہوں اور ابد تک موجود رہوں گا۔ کیونکہ اس دعوے میں جہاں پہ دعویٰ کرنا بہت آسان دکھائی دیتا ہے، اس میں مشکل ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ازل والے دعویٰ تو آپ کر ڈالے کہ میں ازل سے ہوں، اس کی تردید تو شاید کوئی بھی نہ کر سکے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میں ازل تک رہوں گا بھی، ابد تک رہوں گا بھی، تو پھر اس دعوے کی تردید کرنے کا ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے، اور ہر آدمی کے پاس ذرائع موجود ہیں کہ آپ کو ختم کر کے یہ ثابت کر دیں کہ آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ 2000 برس ہوئے اس دعوے کو، اور معلوم نہیں کس نے آپ کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن مخالفین بھی اب تک یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ آپ زندہ عرش معلیٰ پر موجود ہیں۔ مخالفوں کی اپنی گواہی موجود ہے، کوئی بھی آپ کو ختم نہیں کر سکا ہے۔ تو لہذا اب آپ کے ابدی ہونے کا جو دعویٰ ہے، کیونکہ وہ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کے ازلی ہونے کا دعویٰ بھی ثابت ہو جاتا ہے، ورنہ تو اس دعوے کی واقعی تصدیق کرنا بہت مشکل تھی۔ لیکن آپ نے زندہ رہ کے اور یہ ثابت کر کے کہ میں ابھی تک موجود ہوں، اپنے ازلی ہونے کا دعویٰ دے دیا، ثبوت تک پہنچا دیا۔ یہاں پر ایک چیز سوال یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا یہ خیال غلط ہو کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں، غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے آپ نے کہا کہ میں واپس بھی لوٹ کے آنے والا ہوں، تاکہ کہیں یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہم غلط فہمی میں مبتلا رہے، تو مجھے آتا ہوا واپس دیکھو گے، اور جب میں واپس آؤں گا پھر تمہیں تصدیق ہو جائے گی کہ میں واقعی ابد تک رہنے والی ذات ہوں، کہ میں وہ آخری ہوں جو آ رہا ہوں۔ اور اس طرح سے آپ کے ازلی ہونے کے دعوے کی خود بخود تائید ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب اس کے بعد تردید کی گنجائش نہ رہے، تو اس سے پہلے آپ کی تصدیق کیوں نہ کر لی جائے، کہ جبکہ اس تصدیق کا کوئی مقصد بھی ہو اور اس سے کچھ حاصل بھی ہوتا ہو۔ اگر ایک شخص سورج نکل آنے کے بعد دوپہر کو یہ کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو ایسے ایمان کی کیا فوقیت ہے؟
ایمان تو اس وقت لانا تھا کہ سورج نکلتا ہے، جب سورج نکلتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ وہ دن آ جائے اور اس کے بعد پھر اس دعوے کی کوئی اور اس ایمان کی کوئی ویلیو نہ رہے، اس سے پہلے ایمان لایا جائے کہ ہاں، انا سیدنا مسیح هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن۔